ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت بابا سید شفقت محسن کاظمی آف گجرات، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کیا۔ مومنین تشریف رکھیں، ملک پاکستان کی بہترین ہستی جناب علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب آف لاہور ممبر پہ تشریف فرما ہیں۔ قبل اس کے کہ میں علامہ صاحب کو ممبر پہ آنے کی دعوت دوں، یہ ایک دو اعلانات ہیں، یہ سماعت فرما لیں۔ میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں کہ 20 صفر کو موضع جنڈ شریف سے مستورات کا قافلہ بابا سید سجاد شاہ صاحب لے کے لاہور میں اس بی بی کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں جنہیں پرسہ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ یہ بابا جی کی محنت ہے، بابا سجاد شاہ صاحب کی، کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میرے مولا علی کی ایک بیٹی پاکستان میں تشریف فرما ہے، ورنہ ہم اتنے اخراجات کر کے ایران، عراق، شام جاتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ بی بی یہاں ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ میں مستورات سے پرزور اپیل کروں گا کہ 20 صفر کو بابا سید سجاد شاہ صاحب جو قافلہ لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ شامل ہوں اور بی بی کو سید الشہداء کا پرسہ دیں۔ یہ قافلہ پیدل جائے گا، کسی سے کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا، لیکن ساتھ ٹرانسپورٹ کا اور لنگر کا بہترین انتظام ہوگا، بعد از نماز فجر کا ماشاءاللہ ہوگا۔ یہ تھے جو مستورات جان شریف صبح نہیں پہنچ سکتی، راستے میں بھی ان کو ساتھ لے لیا جائے گا، یہ براستہ لالا موسیٰ جو بھی راستے میں جانا چاہیں۔ اور بابا سجاد شاہ صاحب پہلے بھی یہ قافلہ لے کے جاتے رہے ہیں، نیکسٹ بھی لے کے جائیں گے۔ اور بابا جی کی یہ بڑی پیاری سوچ ہے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو میں انشاءاللہ یہ قافلہ جس طرح لاہور لے کے جا رہا ہوں نا، اسی طرح شام بی بی پاک کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ ایک دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ ابھی آپ کے سامنے محقق دوران عمدۃ الواعظین فخر المتکلمین شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب خطیب ولایت جناب علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب آف لاہور قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ بار دیگر بابا سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، صلوات بابا سے بلند کر۔ وصلاۃ وسلام علی اہلھا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، صلوات بابا سے بلند پڑھتے ہیں۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا جا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مانیان نے، سادات اعظام نے جو اہتمام کیا وطفیل محمد وآل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک ہر ایک کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو معصوم نے کی ہے، وہ کرنے سے پہلے آپ کی دعا لینے کے لیے سب کی ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے، پھر بات شروع کرتے ہیں۔ جناب آدم سے لے کے
جناب عیسیٰ تک۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، بات اچھی لگے تو پھر سبحان اللہ کی تسبیح سب نے کرنی ہے۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کے کائنات عالم کے آخری بندے کی آخری ہج کی تک میرے مولا علی کا علم وہ سمندر ہے جس کا آج تک کنارہ نہ مل سکا ہے۔ آپ سلامت رہے، جو جملے پہ بول پڑا اس نے احسان عظیم کر دیا ہے۔ جناب آدم سے لے کے کائنات کے آخری بندے کی آخری ہج کی تک میرے مولا علی کا علم وہ سمندر ہے جس کا آج تک کنارہ نہ مل سکا، کوئی اس کی گہرائی کو جان نہ سکا۔ جان بھی کیسے لیتا؟ مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا۔ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو حیداری۔ مصطفیٰ فرماتے یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں علی کے علم کو جانتا ہوں تو اس سے اتنا ضرور پوچھ لینا اللہ ہوتے ہو یا نبی ہوتے ہو، کیونکہ جب مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی زندگی میں شاہ صاحب آپ سلامت رہے، میرے مولا علی کا علم کوئی نہیں پہچان سکا، اس لیے مصطفیٰ نے دروازہ کہہ کے عالمین کو درس دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دنیا کو بتایا جس کا دروازہ اتنا باکمال ہو اللہ جانے محمد شہر علم کیسا ہوگا۔ آپ کی زندگی ہو بس دروازے پہ اللہ یا رسول اللہ یا آپ نے غور فرمایا۔ دیکھیں یہ جو حدیث بیان ہوئی نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، یہ دروازہ کہہ کے اہمیت علی کو اجاگر کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے، دنیا کو بتایا وہ جس محمد کا دروازہ اتنا باکمال ہے جو دروازے جیسا نہیں ہو سکتا وہ شہر جیسا کیسے ہوگا۔ آئے ہائے آج تک کسی نے کہا ہو کہ علی ہم جیسا، اور غیرت کیوں نہیں آتی مسلمانوں؟ جب علی جیسا کوئی نہیں تو محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اور سرکار دو عالم میرے والد صاحب حافظ تصدق صاحب مالک انہیں زندگی عطا فرمائے، وہ مشکل باتیں کرتے ہیں، میں ان کی مشکل باتوں کو آسان کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں سرکار دو عالم اس دنیا میں بمنزلت روح کے ہیں، بمنزلت روح کے۔ علم کلام میں ایک بحث ہے، روح خزینہ علم ہوتی ہے، روح کبھی بھی اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتی، علم جب بھی ظاہر ہوتا ہے نفس سے ہوتا ہے۔ علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر جب بھی اللہ کا علم ظاہر ہوگا علی کے ذریعے ہوگا، جب بھی مصطفیٰ کا علم ظاہر ہوگا۔ آپ سلامت رہے، کتنی پیاری بات پہ مدد چپ کر گئے۔ علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے، مباہلے کی روح سے نفس رسول ہے اور ہجرت کی روح سے نفس اللہ ہے۔ تو پھر نفس کو پہچان جو من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اللہ کو پہچان لیا۔ کتنی اچھی بات تھی، ہائے ہائے، کوئی بات نہیں، ارشاد ہو رہا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ تمہید کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دوران مجلس آ جاتا ہے، علی نفس رسول بھی ہے، علی، اب یہ ذہن میں رکھنا، دوران گفتگو آپ سے بات ہوگی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کا جو شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جو شے ہے، قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو شے ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا کون شے ہے؟ کہا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کو چھوڑ کے جو بھی ہے وہ شے ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو لا شے ہے، اللہ شے نہیں، اللہ لا شے ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ بے نظیر ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ کہا جو ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ فوراً آیت آگے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ نہیں، آپ نے قرآن، میں نے روایت نہیں پڑھی ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ جو شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جناب مفضل اٹھے، میرے چھٹے مولا کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا عالمین جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں میرے نانے محمد کی حدیث ہے سبح اللہ کل شیء الا تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب، کا جو اس کی تسبیح کر رہا ہے اسے تسبیح کرنا یا محمد نے سکھایا یا علی مرتضیٰ نے۔ آپ کی زندگی سے مل گئے آئے داری، آپ سلامت ہیں۔ تو جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ یا سرکار دو عالم نے یا علی مرتضیٰ نے؟ یہی میں نے کہا تھا جو میرا تمہید کا جملہ یاد رکھنا، سرکار دو عالم اس دنیا میں بمنزلت روح کے ہیں۔ روح علم ظاہر نہیں کرے گی، علم کہاں سے ظاہر ہوگا؟ نفس سے۔ تو نفس رسول کون ہے؟ نفس اللہ کون ہے؟ تو پھر ہر تسبیح کا معلم کون ہے؟ یار اتنی پیاری بات، مشکل بات کو آسان کیا میں نے یار۔ آئے داری، آپ سلامت رہے۔ تو ہر تسبیح کا معلم کون ہوگا؟ میرا مولا علی۔ ایک جملہ کہہ کے چیک کرتا ہوں کہ کون بندہ میرے ساتھ بولے گا۔ جو تسبیح کر رہا ہے اللہ کی، اس کا معلم میرا مولا علی ہے۔ تو ماننا پڑے گا نا کائنات کے سب سے پہلے تسبیح گزار سے بھی پہلے علی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ کائنات کا پہلا تسبیح گزار آدم ہے، تو پھر آدم سے پہلے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ جو آدم سے پہلے ہو وہ اولاد آدم۔ آپ سلامت رہیں، مل گئے، شاباش، آئے داری۔ اچھا میں ایک اور جملہ آپ سے دعا لینے کے لیے، سادات مومنین سے جاجے آپ سے دعا لیتے ہیں۔ ہر تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے۔ جتنے تسبیح گزار گزر گئے ان کے ساتھ علی تھے۔ سمجھ کے داد دینی ہے، جتنے گزر گئے علی مولا ساتھ تھے۔ جتنے تسبیح گزار موجود ہیں ان کے ساتھ علی ہیں، اور جتنے قیامت تک تسبیح گزار آئیں گے ان کے ساتھ بھی علی ہوں گے۔ کھاریاں نہ بولے جو شریف والے تو کون بولے گا؟ جو کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ آئے آپ سلامت رہے، آئے داری، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی۔ جتنے بھائی جان تسبیح گزار گزر گئے معلم کا ہونا ضروری، جتنے ہیں معلم کا ہونا ضروری، جتنے آئیں گے معلم کا ہونا ضروری۔ تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس کا ترجمہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی
ولی اللہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے، ترجمہ یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی، جب ہے تو مانو نہ حاضر بھی ہے۔ آپ نے غور فرما لیا؟ سلامت رہے یا آپ کی زندگی دیکھیں، بالکل آسان بات ہے، محمد والے محمد کو زندہ و جاوید ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہے نا جناب، بزرگ جوان بچے، ہمارے لیے، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں، حدیث رسول کو اپنے پوسٹروں پہ اشتہاروں پہ لکھتے ہیں، مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے۔ تو بندے کو غیرت نہیں آتی، جو ان کی محبت دل میں لے کے مر جائے وہ تو شہید ہو کے زندہ رہتا ہے، جن کی محبت میں مر رہے ہیں وہ خود مر گئے، ہماری شفاعت کون کرے گا؟ کھاریاں والو، اپنی شفاعت چاہتے ہو، محمد والے محمد کو زندہ و جاوید ماننا اب آسان ہو گیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اس لفظ کو یاد رکھنا، نفس رسول، نفس اللہ، علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے۔ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، اپنی بقا کے لیے علی کو نفس اللہ نفس رسول ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے منشور قرآن میں اعلان کر کے کہہ دیا تھا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حجاب وحدت میں زلزلہ آیا، یہ تو میں نے اعلان کر دیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حجاب وحدت سے آواز آئی، یا علی بستر رسول پہ سو کے اپنا نفس ہی مجھے بیچ دے۔ ہائے ہائے، علی سے کہا اپنا نفس بیچ دے، نہ تیرا رہے گا۔ آپ سلامت رہے۔ جناب علی علیہ السلام نے اپنا نفس بیچا، خریدا کس نے تھا؟ تو پہلے مالک کون تھا؟ اللہ ہی تھا، پہلے کوئی اور مالک تو نہیں تھا۔ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ جب پہلے مالک تھا پھر دوبارہ خریدا کیوں؟ اور پھر اللہ واسطے بھی نہیں خریدا کہ بدلے میں تجھے اپنی رضائیں دے دوں گا؟ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، بدلے میں کیا دوں گا؟ اپنی رضائیں۔ نفس کا مالک ہو گیا اللہ، رضاؤں کا مالک ہو گیا علی۔ سودا بستر رسول پہ شب ہجرت ہو گیا، نفس اللہ نے لے لیا، رضائے علی نے لے لی۔ اب اللہ کی اپنی مرضی، علی کو خیبر میں لڑائے، خندق میں لڑائے، بدر میں لڑائے، انسانوں سے لڑائے، جنوں سے لڑائے، علی بول نہیں سکتے، رضاؤں کا مالک ہے علی۔ علی کی اپنی مرضی، کائنات کا نظام خود چلائے، چاہے فضا سے چلائے چاہے بہلول سے۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو سید۔ دیکھیں نفس کا مالک تو وہ ہو گیا ہے۔ آپ سلامت رہے، سلامت رہے سارے۔ آئے داری، میں تو مشکل بات نہیں کر رہا، میں تو سادہ سی گفتگو کر رہا ہوں۔ نفس کا مالک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہ؟ تو پھر آج کے بعد علی کو مردہ کہنے سے پہلے سوچ لینا، علی کا نفس اپنا نہیں۔ یحذرکم اللہ من نفسک، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بندے غور فرمائیں گے، آپ بڑی دعا دیں گے۔ جتنا میرا ٹائم ہے میں نے اپنے ٹائم کو پورا کرنا ہے، مکمل پڑھنا۔ جتنا بھائی نے مجھے لکھ کے دیا جناب وہ میرے ذہن میں پیش نظر ہے۔ نفس کون ہے؟ علی مولا۔ اللہ کا بھی۔ چلے آپ سے ایک سوال ہے، کائنات میں سب سے سچا کون ہے اللہ کے بعد؟ محمد مصطفیٰ۔ اتنے سچے ہیں کہ کافروں نے بھی کہا تو صادق بھی ہے۔
फौरन आयत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह कूनू मअस-सादिकीन। अब नफ्स रसूल समझाने लगा, देखो कि सरदार से समझाने लगा। अल्लाह कहता है ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी हो जाओ, वकूनू मअस-सादिकीन, और किसके साथ हो जाओ? सच्चे के साथ नहीं, जमा का सीखा है। हाय हाय, जो इस जुमले को समझ के दाद दे गया ना, मैं मिन्नत कर रहा हूं, सच्चे के साथ नहीं होना, सच्चों के साथ होना है। अब कायनात का सबसे सच्चा अल्लाह बताएगा, बाकी सच्चे जो अल्लाह बताएगा वो बताएगा। नहीं, बड़ी प्यारी बात करने लगा। कायनात का सबसे सच्चा है मेरा रसूल, रसूल से सच्चा कायनात में कोई नहीं। अल्लाह ने कहा सच्चा तू है, बाकी सच्चे अब मोहम्मद तू बताएगा। जब अल्लाह बता चुका कि मोहम्मद सच्चे हैं, एक दिन आलमीन के सबसे सच्चे मोहम्मद मुस्तफा को कुछ सच्चों की जरूरत है। मैं पूरी जिम्मेदारी और कुरान से गुफ्तगू कर रहा हूं, रिवायत वाला काम नहीं, आयत वाला काम होगा। सलामत रहे, ऐसी है ना, आप सलामत रहे। देखो हम शिया अपना अकीदा बता रहे हैं, देखो हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह के बाद आलमीन में सबसे सच्चे हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा बताएंगे वो सच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, फकुल तालु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना, ये आयत के तहत हम बताएंगे। हम दुनिया को बताते हैं, अली को बढ़ाते नहीं। हम शान मोहम्मद अब बताना शुरू करेंगे, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हाय हाय, और जिसका अली इतना बाकमाल हो, अल्लाह जाने उसका मौला मोहम्मद कितना बाकमाल हो। आप सलामत रहे। एक दिन सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुछ सच्चों की जरूरत पड़ी, जो आलमीन में सच्चे थे ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्हें सच्चों की जरूरत पड़ी। जरूरत भी इसलिए पड़ी कि मनवाना उसे था जो सबका मालिक है, सबका खालिक है, और मुकाबले में वही खड़े हैं जिन्होंने मोहम्मद को सादिक भी कहा। अच्छा, इसे कहते हैं मिन्नत, पंजाबी में सराइकी में से मिन्नत कहते हैं। मैं मिन्नत करने लगा हूं, मैं जुमला कहने लगा हूं, दाद से मैंने चेक करना है कि यहां सादात कितने बैठे हैं। बस ये दाद ही मैंने लेनी है और मुझे पता चल जाना इतने बंदे सैयद बैठे हैं। ये जो मुबाहला हुआ था किस लिए हुआ था? वहदानियत के लिए। ईसाई कहते थे ईसा इब्नुल्लाह है, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुनाजरा किया, आलमीन के सच्चे ने कहा नहीं, इब्नुल्लाह नहीं, अब्दुल्लाह है। इसी बात पे हुआ। वो माने जो रसूल को सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, नहीं माने ना, इसलिए बात मुबाहले पे आई। मैं जुमला कह के सैयद चेक करने लगा हूं कितने सैयद सरदार आपके मजलिस में बैठे हैं। मुस्तफा ने कुरान सुनाया, नहीं माने, गुफ्तगू की, नहीं माने, 7 दिन मुनाजरा होता रहा, नहीं माने, तो फिर मुर्तजा जुमला कहे जहां पे कुरान और हदीस भी दम तोड़ जाए वहां तौहीद मनवाने बतूल को घर से निकलना पड़ता है। ओए होए होए, सैयदा को अल्लाहु अकबर। आप सलामत रहे, कितनी अच्छी बात है आपकी जिंदगी हो। थोड़ा सा बेदार होके सुनना। हाय हाय, आपकी जिंदगी हायदारी। तो बीबी को तौहीद बचाने के लिए निकलना पड़ता है, क्यों ना निकले, हिजाबुल्लाह ही सैयदा है। सलामत रहे। लो जी, बस ऐलान हो गया, तुम अपने बेटे लाओ। अब मुस्तफ़ा ने दिखाने हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे, खुद सबसे सच्चे, आप पूरे मदीने में से सच्चे दिखाने हैं।
کیونکہ سچوں نے جانا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہونی ہے، سچوں نے جانا ہے اور بھائی جان جھوٹوں پہ کیا ہو رہی ہے؟ مہربانی فرمائیے گا، اچھا لگے تو بولنا ہے، جب لعنت کرے تو آپ بھی آمین کہہ دینا، ہم نہیں کریں گے، لعنت اللہ نے جھوٹوں پہ ڈالی ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، قاذبین پہ اللہ کی، ظالمین پہ اللہ کی۔ آیت آئی، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو آپشنل کھلی چھٹی دے دی کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لاتے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے لے کے 10 تک ہوتا ہے۔ کسی وہابی کٹر وہابی دے مدرسے چ بڑھ جاؤ، بوا کھڑکا کے کو کہ جمع کا سیگا کتنے پہ ہوتا ہے، وہ کہتا 3 سے لے کے 10 تک، یعنی محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اتنی آپشن دے دی، جتنے دل کرتا ہے سچے لے آؤ۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، تم اپنے جیسے لاؤ، انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے جیسے لاؤ، ہم جمع کا صیغہ ہے اور اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک۔ اللہ نے آپشن دیا تھا، محمد مصطفیٰ جتنے تیرے جیسے ہیں لے آؤ۔ اب سرکار نے مدینے میں پورے میں جو بندہ سمجھ کے داد دے گا اس بندے کو سلام ہے، پورے مدینے میں محمد مصطفیٰ نے ما زاغ البصر والی نظر ڈالی، جمع کا صیغہ تھا، جتنے سچے ملے لے آؤ، جتنے تیرے جیسے ہیں لے آؤ۔ پورے مدینے میں محمد مصطفیٰ اکیلے علی کو لے کے مباہلے میں گئے، اکیلا علی کو لے کے جانا اس امر کی دلیل ہے، پورے مدینے میں علی کے علاوہ محمد جیسا نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بعد میں صدیق کہلانا اور ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ بھئی لے کے گئے نا، جمع کا صیغہ تھا، لے جاتے، ساری رات گلیوں میں پھرتے رہے، بار بار محمد مصطفیٰ کے دروازے کے آگے سے گزر کے جاتے کہ صبح ہمیں بھی لے کے جائے گا، ہمارا بھی نام لکھا جائے گا۔ کیوں؟ پتہ تو انہیں بھی تھا کہ ایک بچہ بھی ان کے گھر کا چلا گیا، جی تو جانا ہے۔ ایسے ہی جناب، اب نفس سے میں نے شروع کی، کہا تم اپنے جیسے لاؤ، تو پھر محمد اپنے جیسا کسے لے کے گئے؟ تو جب تم علی جیسے نہیں تو محمد جیسے کیسے؟ تم اپنی عورتیں لاؤ، تو پھر جس وقت یہ آیت آئی، خدا کے لیے غور کیوں نہیں فرماتی دنیا، جس وقت یہ آیت آئی محمد مصطفیٰ کی 7 بیویاں موجود تھیں، اور محمد مصطفیٰ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، 7 ماؤں کے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ فقط حسنین کی ماں کو لے کے جب مباہلے میں گئے نا، پورے مدینے کو بتا دیا، پورے مدینے میں بطول جیسی صدیقہ بھی۔ اور بات جو جہاں مرضی پڑھتا پھرے، ہم تو قرآن کی روح سے گفتگو کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب اگلی بات میں نے نفس سے شروع کیا، تم اپنے جیسے لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اچھا جی، اچھا جی، مرضی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ سلامت رہے۔
सलामत रहे। यही तो जुमला मैंने कहा था कि जहाँ पे कुरान और हदीस भी दाम तोड़ जाए वहाँ तौहीद बचाने बतूल को आना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसलिए मैं तो किसी को कह नहीं सकता ना कि मुझे दाद दो, सैयद को मौला जिंदगी अता फरमाए। लो जी, तुम अपने बेटे लाओ। हम जिस वक्त ये आयत आई, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने एक चांद सा बेटा दिया था, वापस ले लिया, ऐसे ही है ना, वापस ले लिया, वो मालिक है उसने ले लिया। आयत आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान किया तुम अपने बेटे लाओ। हम शाह जी आप अकेले बोले ना जुमले पे तो फिर मैं समझूंगा मुझे सारे खारिया ने दाद दे दी है। नाते पढ़ लेना आसान है, नातों में तुम सारे कहते हो सारे नबी तेरे दर्द सवाली शाहे मदीना। मैं मुर्तज़ा मेहदी बिन हाफिज तसद्दुक़ हुसैन हर अहले सुन्नत को पैगाम देने लगा, नाते पढ़ना और है, हकीकत समझना और है। सारे नबी मोहम्मद के दर पे सवाली, मोहम्मद बतूल के दर पे सवाली। अल्लाह अकबर। जो समझा वो बोला है, जिसे समझ नहीं आई वो क्या करेगा। सारे नबी मोहम्मद के दर पे सवाली, मोहम्मद बतूल के। आपकी जिंदगी, अच्छा आपकी जिंदगी या आपने गौर फरमाया बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा मुझे बताएं, बेटे लेने मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ आए थे? सईदा के दर पे आए थे। मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कुरान ने कहा था तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं। तो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया वो करने वाला अहले सुन्नत कहलाता है। शिया नु अहले सुन्नत मानते ही नहीं। अहले सुन्नत वो है जो जो मोहम्मद ने किया वो करे तो वो अहले सुन्नत है। तो फिर मुर्तज़ा पैगाम देने लगा है, बतूल के दर से बेटे मांगना सुन्नत रसूल है। अब अहले सुन्नत ही वही होगा जो बेटे अली और बतूल के दर से मांगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो अकेली गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं मुश्किल बात कर ही नहीं रहा। आप सलामत रहे। लो जी, चले हैं उस बेजिस्म को मनवाने। ऐसे ही है ना यार, कितने बाकमाल हैं वजूद रख के बेजिस्म को मनवा दिया। मेरे वाले साहब मुश्किल बातें करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही करूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। ये उन्हीं को ज़ेबा है वही कहे। आप सलामत रहे। अब देखे खानदाने वहदत नहीं समझ आई किसी को, कोई बात नहीं। खानदाने तौहीद ये भी समझ नहीं आई। अल्लाह चले हैं उसे मनवाने। तरतीब मैं बता देता हूं, बात को मैं आपको समेटने की तरफ लेके जाता हूं। जितना हाँ जी घंटा पढ़ना जी, लो जी बच गया जी टाइम 15 मिनट। मिल के जनाब आप सलामत रहे। लो जी हुण गल खोल के करांगे क्योंकि टाइम गया सी, बात रह सिर्फ गए सिर्फ 5 मिनट, इन्होंने 15 मिनट बढ़ाते ने जनाब। हुण रह गए 20 मिनट, तो 20 मिनटों में बात मुकम्मल हो गई। और दिए 20 मिनट, बड़े सखी हो गए आज जनाब, लगता जाकर नहीं पहुंचे। ऐसे कामरान आ रहा पीछे पर पड़ेगा जनाब। अब आपने गौर फरमाना, खानदाने इस्मत तौहीद निकला उसे मनवाने। तरतीब मैं बताता हूं, बोलना आपने। सबसे आगे कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। गोद में कौन? उंगली के साथ। पीछे इसके ऊपर बहस है, कहो तो बहस कर लवा। पीछे जनाबे सैयदा, उनके पीछे जनाबे अली। जब सरकार दो आलम अपने
بیٹوں کو لے کے نکلے. خدا کی قسم میں نے تو قرآن کی روح سے محمد کے بیٹے بتائے ہیں. محمد مصطفیٰ سے اللہ نے کہا تھا کہہ دے اعلان کر کے تم اپنے لاؤ ہم اپنے دونوں بیٹے ایک انگلی کے ساتھ ایک گود میں اٹھا کے. محمد چلے نا تو پیچھے کون تھے؟ جناب علی نے قدم اٹھایا. جب جناب علی نے قدم اٹھایا نا جناب سیدہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا علی آپ رک جائیں آپ آگے نہیں چلیں گے. مولا علی سے کہا مولا علی علیہ السلام بس پچھلے سال بھی میرے ہری گئی سی. مل کے جی مل کے حیداری اللہم صلی چلو بسم اللہ. پچھلے سال میں نے بغیر سپیکر کی پوری مجلس پڑھی تھی یاد ہے. بس عید کی اللہ خیر کرے آج عید کی آ جائے. ہاں جی اچھا چلیں چلیں کھولیں یار کھولیں. اللہ صلی اللہ جی پڑھ لیے پھر اللہم صلی اللہ چلیں چلیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا اللہم صلی علی محمد. چلو جدوں آئے گی جنی دیر تک آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آہو جدوں آئے گی تو دیکھی جائے گی اتنی دیر تک پڑھیے نا. آگے آگے سرکار محمد مصطفیٰ اپنے بیٹوں کے ساتھ پیچھے جناب علی علیہ السلام نے جب قدم رکھا نا تو جناب سیدہ نے اشارہ کر کے کہا یا علی رک جاؤ. مولا علی نے کہا کچھ نہیں قرآن کی آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء. قرآن کہتا ہے مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے. یعنی علی علیہ السلام سیدہ سے کہہ رہے میں حاکم ہوں میں شوہر ہوں میں آگے چلوں گا آپ پیچھے چلیں. جناب سیدہ مسکرا کے کہتے یا علی ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کہا توحید کو منوانے. تو جناب سیدہ مسکرا کے کہتی ہے باہر تو وہ بھی کھڑے ہیں جو تجھے اللہ کہتے ہیں. روایت پڑھوں نا یہاں پہ جو شریف میں تو آپ کا کام ہے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا. اگر آیت ہو تو سبحان اللہ بنتی ہے. کہ باہر وہ بھی کھڑے ہیں. میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ علی کو اللہ کب کہا گیا. علی اللہ جب ہے ہی نہیں تو جب مرضی کہا جائے ہے ہی نہیں تو پھر نہیں ہے. محمد و آل محمد جو ہے نا ان کا خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے. یہ ہمارا کی کہ باہر وہ کھڑے ہیں جو تجھے اللہ کہتے ہیں. اگر یا علی تو آگے چلا سارے مان جائیں گے پکے ہو جائیں گے. کہ آپ پیچھے چلیں آپ پیچھے چلیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء. میں مرد ہوں میں حاکم ہوں میں آگے چلوں گا. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن کی آیت تو پیش کرے. جناب سیدہ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھ کے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. یا علی پیچھے آ جاؤ. کا وجہ کیا؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو اللہ کے آگے نہ کھڑے ہو. جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے علی مولا سے کہا پیچھے چلو تاکہ انہیں پتا چل جائے اگر علی اللہ ہوتا تو پھر بطول کے پیچھے نہ چلتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سلامت رہے. بات پہنچ گئی نا ساروں تک.
توحید منوانے نکلا یہ خاندان عصمت. لو جی بات جلدی جلدی ذرا انہیں نہیں آنا تسی مہربانی فرماؤ. پیچھے شاہ جی اشارہ کر رہے نے, بندے کھڑے بہت ہوئے نے, اگر تھوڑے جا کے درود پڑھ کے آ جاؤ تو تمہاری مہربانی ہوئے گی. اللہم صلی علی محمد. وہ سارے بندے پیچھے, وہ شاہ صاحب مجھے بار بار اشارہ کرتے ہیں تو مہربانی تھوڑا سا آگے آ جائے, آپ کی زندگی ہو, آپ سلامت ہو. چلو جنی دیر سپیکر نہیں لگتا. اب میرے بھی قسم کھا دی سپیکر بند کرو جی. اس ساؤنڈ والا چیک کرو, یہ میرے یاری بند کر دیں. آپ سلامت ہو. کوئی نہیں پہ بول دئی. علی ولی اللہ, علی ولی میری آواز آ رہی ہے نا, آپ خود میں جگلو کے پڑھ لما آواز انشاءاللہ سب تک آئے گی. میرے چھٹے امام تشریف فرما تھے, میرے مولا کا ایک نہ چاہنے والا نا اپنے ہاتھ میں نہ کچھ لے کے, آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, کچھ لے کے میرے مولا کے سامنے آ کے کہتا ہے میرے چھٹے مولا سے, مولا مجھے گمان ہے دنیا کی سب سے قیمتی شے میرے ہاتھ میں ہے. امام تعجب سے کہتے ہیں بندہ خدا کتنی قیمتی شے تیرے ہاتھ میں ہے. اس نے اپنا ہاتھ کھولا نا, اس میں بہت بڑا ہیرا تھا. کہا مولا میرا گمان ہے دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. میرے امام بیٹھے تھے, کھڑے ہو کے کہتے بندہ خدا انصاف کر, یہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے. دنیا میں امیر ہی وہی ہے جو اقرار ولایت علی کر رہا ہے, اور غریب ہی وہی ہے جو منکر ولایت. لو جی بس آپ سلامت رہے. ابھی میں نے آیت کا باقی حصہ بھی پڑھنا ہے تو ٹائم ہے لے 10-15 منٹ, ٹینشن نہیں لینی. خاندان عصمت و توحید چلا اس بے جسم کو منوانے کے لیے. وہاں پہ دعا ہونی تھی یا لعنت ہونی تھی؟ لعنت ہونی تھی. جیسے ہی محمد و آل محمد نکلے نہ باہر, عیسائی بڑے خوش تھے کہ مناظرہ جیتنے لگے ہیں, آج ہماری جیت پکی ہے, دنیا کو پتہ چل جائے گا ہمارا مذہب حق پہ ہے. جیسے ہی یہ قافلہ نکلا نا, جو ان کا راہب سب سے بڑا تھا, اس نے قافلے کو آتے دیکھا, کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے. سارے راہبوں کو اکٹھے کر کے لگا جلدی کرو اکٹھے ہو جاؤ. جب سارے 300 اکٹھے ہوئے نا, کہ جلدی کرو انہیں جزیہ دے دو, ہم مباہلہ نہیں کریں گے. جزیہ دے دو, مباہلہ نہیں کریں گے. کہا ہمیں تو کہتا فتح ہماری ہے. ایک دم ارادہ کیوں بدل گیا؟ کہا جن کی ٹیک پہ مباہلہ کر رہا تھا وہ بطول کی چادر اٹھا کے, اللہ اکبر, بطول کے پیچھے چل رہی ہے. عیسیٰ محمد کی نالین صاف کر رہا. کہا ہے تجھے نظر آ رہا؟ کہا مجھ پہ یقین رکھو ان سے بد دعا نہیں لینی. اللہ نے لعنت کو کہا تھا تیار نہیں, آج مجھے منوانے بطول گھر سے نکل رہی ہے. جو بطول کو جھٹلائے گا اس میں اللہ کی نہیں, سارے بولو, قرآن کی طرف سے جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی. سب سے بڑی صدیقہ ہے جناب سیدہ, جو سیدہ کو جھٹلائے اس پہ اللہ کی. عیسائیوں نے تو مناظرہ کیا نہیں, بد دعا لی نہیں, لعنت واپس چلی گئی نہیں, وہی مدینے کے دائیں بائیں پھرتی رہی. اللہ کرے 2-4 بندوں کو بات سمجھ آ جائے. لعنت پھرتی رہی. اب پتا چلا کھاریاں والوں, بطول حق مانگنے نہیں, مباہلے والی لعنت دینے. شاباش شاباش, حیدری. بس جلدی جلدی بات کریں, آپ سلامت رہے. جو ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی
تسبیح کا معلم کون؟ آپ کی زندگی. اب کیا کیا چیز تسبیح کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہر شے کرتی ہے. سنا ہے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. مجھے نہیں، میں نے سنا ہے لوگوں سے، بزرگوں سے، دیواروں کے کان ہوتے ہیں. پتے بھی، ہوائیں بھی، کھیت بھی، کائنات میں جو جاندار ہے، جو شے ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے. ہمیں کیا پتا پتے ہلتے ہوئے کیا تسبیح کرتے ہیں، گھوڑا ہلاتے ہوئے کیا تسبیح کرتا ہے، شیر دھاڑتے ہوئے کیا تسبیح کرتا ہے. ایک تسبیح میں بھی آپ کو بتا کے جاؤں گا جو سرکار محمد مصطفیٰ نے بتائی ہے. ہم سرکار مصطفیٰ سے پوچھ لیں، لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار کی حدیث نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن بھی شیعہ سنی نہیں. یا رسول اللہ آپ بتا دیں، عالمین 18,000 ہے، جنس اتنی ہے ہم گن نہیں سکتے، ہمیں بتائیں کون سی چیز کیا تسبیح کرتی ہے. سرکار فرماتے ہیں تسبیح الجدار نقضہ و تسبیح الماء سریرہ. اتنی پیاری بات ہے شاہ جی، بندے اٹھ کے بھی بولے تو بات تھوڑی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا یہ اس کی تسبیح ہے. میں شیعوں میں ہی پڑھ رہا ہوں نا شاہ جی، میں شیعوں میں ہی پڑھ رہا ہوں. میں نے حدیث پڑھی ہے دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا یہ اس کی تسبیح ہے. تسبیح الماء سریرہ. سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے. میں آپ کو ایک تسبیح سناتا ہوں. یہ بادلوں کا موسم ہے، 2 دن بڑی بارش ہوئی، سیدنا منت منی کہ اج نہ ہوئے. پچھلے 2 دن ایڈا پانی کھلوتا سی تواڈے کھاریاں وچ، انج ہے نا 2 دن میں اتنا بارش تھی. بادل گرجتا ہے نا، جیڑا بندہ ہون چپ رہا نا وہ ویکھنا ہے کہ 50 منٹ مقتدا کردا کی ہے تو بتائے جا کے. میرے امام فرماتے ہیں ما من تمر من الغمام الا ولعنت علی قاتل الحسین. کا جب بادل گرجتا ہے نا اپنی گرج میں حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہے. شاباش شاباش شاباش. اگلا جملہ میں نے مولا کا فرمان پڑھنا، جڑا نہ بولے وہ شیعہ نہیں، اور سید ساڈا مہمان جے، کیونکہ حسین کا مہمان ہے اس لیے سر کا تاج ہے. میرے امام فرماتے ہیں بادل میں سے جو بارش کا قطرہ گر کے زمین تک آتا ہے نا، زمین پہ پہنچنے تک 80,000 مرتبہ بطول کے قاتل پہ لعنت کرتا ہے. یہ لعنت کرنا اس کی تسبیح ہے، بادل کا گرجنا اس کی تسبیح ہے، پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا، دیوار کا گرنے سے پہلے. یار اگر میں تسبیحاں پڑھنی شروع کرا نا تو نیج الاسرار تے بلاغہ بھری پئی جے. شیر کا دھاڑنا اس کی تسبیح ہے، گھوڑے کا ہنہنانا اس کی تسبیح ہے، چڑیا کا چہچہانا یہ اس کی تسبیح ہے. تو مانو نا شیر کو دھاڑنا علی نے سکھایا، پانیوں کو چلنا علی نے سکھایا ہے. ہر تسبیح کا معلم کون ہے؟ بس جی آخری بات سمیٹتے ہیں. تسبیح الجدار نقضہ، دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا. آپ کے حافظے تو بڑے اچھے ہیں. شفقت محسن صاحب کو آپ نے بڑا اچھا سنا، زیغم شاہ جی کو بھی بڑا اچھا سنا. جب حافظ صاحب نے پتر دی بھی گل سنو. حدیث ہے دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا یہ اس کی تسبیح ہے. اب یاد آیا 13 رجب والے دن دیوار میں دراڑ کیوں آئی؟ یار آپ نے غور نہیں فرمایا، غور نہیں فرمایا. اچھا ہر تسبیح کا معلم کون ہے؟ مولا علی. عبد الرزاق مکرم الموسوی لکھتے ہیں دنیا والوں پریشان کیوں ہو کہ دیوار کعبہ دراڑ کے ساتھ ٹوٹی کیوں؟ عبد الرزاق مکرم موسوی کہتے ہیں صدف جناب فاطمہ بنت اسد میں
جب دیوار کعبہ نے اپنے معلم علی کو دیکھا سبق سنایا تو پھٹ گئی ہے نا. ہائے 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 آپ سلامت رہے. کعبے کون آیا سی میں تو یاد نہیں تسی دس دیو. مولا علی سید سردار ایسے ہی ہے نا. اے راوی جھوٹا تھے نہیں پکا ہے نا تھوڑی مہربانی. مولا علی کی شان میں جو روایت آتی ہے نا کہتے راوی ٹھیک نہیں. اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ ہر جگہ پہ راوی جھوٹا ہو سکتا ہے کعبے والی روایت میں جھوٹا. مہربانی جناب. کعبے میں علی آئے عالمین کا قبلہ بن گیا. آپ کو مجھ سے زیادہ باتیں آتی ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے صدقہ دیا ہے؟ صدقہ دیتا کدی؟ صدقہ کنی دفعہ دیتا ہے؟ کنی چکر لاندے ہو؟ 7. اس 7 چکر ذہن چ رکھنا تے گل کرانا ہے. ارے بندہ نے سمجھ نہیں آئی. شاہ صاحب میں تو اچھی بات کرنے لگا ہوں. یہ ہمارے والدین ہمارے والد صاحب والدہ میں جو نواں لندن گیا تو پھر والد صاحب والدہ نے کر کے پیسے لگ 1 2 3 گنتے بھی نے ماواں گندیاں بھی نے. چلو جڑے نہیں بولے تو آڈے آستے ماں صدقہ کر دیے بڑھی نہیں جے کر دی. رکھنا ماں ہی کہندی ہے میرا پتر تین ٹھنڈی ہوا نہ لگے جا تتی ہوا نہ لگے جا تیری خیر ہوئے سارا کچھ ماں ہی کر دیجئے. 7 چکر ذہن میں رکھنا. جو جس گھر میں آئے نقیب ممبر گھر والے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیتے ہیں. وہ جو ساڑھے جو منگتے مولوی دے گھر ہوئے گا 500 1000 ہی صدقہ دوانگے نا. تے پیر سید سردار بیٹھے ہو سیدہ دے گھر آوے اپنی حیثیت کے مطابق تواڈے چودھریاں دے گھر آوے وہ اپنی حیثیت دے مطابق تے کسی وزیر اعظم بادشاہ دے گھر آوے اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ دے گا. تے جڑا شیعہ بیٹھیا نہ بولیا دکھ لے کے جاواں گا. 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا پالنے والے علی تیرے گھر آیا بتا صدقہ کیا دے گا. اب دیکھنا کسی دا ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا. حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا. میرا حبیب محمد مصطفیٰ علی میرے گھر میں آیا علی کا صدقہ وہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا؟ اچھا حجاب وحدت سے آواز آئی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں علی مولا کو کبریائی کے بدن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بتا تو صحیح تیرا بدن ہے صدقہ کیا دے گا. اب ہاتھ نیچے رہا دیکھنا تو مجھے بتانا کس نے داد نہیں دی. کہا وہ صدقہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا. کہا کیا کرے گا؟ کہا ہر مسلمان پہ واجب کر دوں گا علی کے گھر کے 7 چکر لگائے وہ طواف سمجھے گا حقیقت میں علی کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. حقیقت میں علی کا نہیں پڑھ رہا. آپ سلامت رہے. کوئی غور ہے کہ نہیں؟ تو پھر کعبے کی دیوار نے بھی تسبیح کی. ایک تسبیح میں تانوں فرشتیاں نہیں دکھانی قرآن سے. روایت والا میں مولوی مندہ نہیں کیونکہ روایت کو کہتے ہیں راوی ٹھیک نہیں. قرآن دا راوی تے ٹھیک ہے نا. ذرا یہ بتاؤ فرشتوں میں خواہش ہے نہیں؟ لو جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا. فرشتے سدھے ہو گئے انہیں بناتا یہ خون ریزی کریں گے لڑائی جھگڑے کریں گے. ہمیں بنا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں. ہمیں بنا تم نے تو کہا خواہش ہی نہیں. میں قرآن کی آج پڑھ رہا ہوں روایت نہیں پڑھ رہا. یعنی فرشتوں کو
اپنی تسبیح پہ اتنا مان تھا، آدم کے مقابلے میں اللہ سے خلافت مانگ لی کہ ہمیں بنا دے، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یہ زمین پہ خون ریزی کریں گے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، فرشتے اللہ کی تسبیح پہ اتنے نازاں کہ آدم کے مقابلے میں خلافت مانگ لی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، یہ فرشتے تسبیح کیا کرتے تھے؟ جو شیعہ بیٹھا ہے وہ ضرور بولے، جو ہمارا بھائی اہل سنت بیٹھا ہے وہ بے شک نہ بولے۔ شیعوں کے لیے جملہ ہے، جب کہا نا یہ تسبیح کیا کرتے ہیں، میرے امام کہتے تقاضاؤ کہ رول ملاؤ اکادو فضل علی ابن ابی طالب و تسبیح ہوہا عند اللہ۔ میرے امام کہتے فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح شمار کرتا ہے۔ شاباش شاباش۔ جی سید سردار غور فرمائے بزرگوں نے کہ فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے، اللہ کیا لکھتا ہے؟ تو جس کے فضائل تسبیح الہی ہے، تو انہوں سنتے کیوں ٹینشن ہو جاتی؟ میں کہنے کوئی حافظ صاحب دے فضائل پہ پڑھتا، میں تو مولا دے فضائل پہ پڑھتا جی نا، ایسے ہی نا۔ چلو چلو جلدی گل کریے تے ایک شیعہ وکھائیے تانوں تے جب تک ذاکر نہیں آندا اس وقت تک پڑھیے۔ نہیں گھنٹے تو زیادہ ہو گیا تو ٹینشن نہیں لینی، میں 4 گھنٹے لکھنؤ پڑھے ہیں، میں بندے چپ بھی بیٹھ نہیں دیتا، یہ بھی پکی گل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کعبہ بنایا کس نے تھا؟ جناب ابراہیم و اسماعیل نے۔ اے اللہ ہستے بنایا سی، اللہ ہستے تو مراد یہ نہیں، بنایا اللہ کے لیے تھا، اللہ تو جسم رکھتا نہیں۔ کوئی اللہ جسم رکھتا ہے؟ کدی آ کے رہا خانے کعبے سے؟ وہ تو کہتا میں یہاں بھی ہوں۔ اللہ کدھر ہے؟ حبل الورید۔ مولوی دی چلاکی دس کے جاواں، مولوی بڑا اونترا جے، چاہے تواڈے فقہ دا ہوئے یا کسی اور فقہ دا، بہت ہی اونترا جے، کہتا اللہ شارک کے قریب ہے۔ قرآن کوئی میرے مشورے نال نہیں آیا کہ جو بندے کھڑے ہو کہ میں نے داد لینی ہے، جاؤ قرآن پڑھو۔ اللہ کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں، ہم تمہاری شارک کے قریب ہیں۔ کون؟ یہ نحنو کون ہے؟ یہ ہم کون ہے؟ یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں نے جو کہا نا کہ ابراہیم و اسماعیل نے اللہ سے بنایا، وہ میں نے جو کوئی آنکھیں یار ایک اللہ سے مجلس ہی پڑھ جا، یہ مطلب کی ہے یا علی مددی مولا دے نات ایک پڑھ جا اینجی ہے نا۔ جناب ابراہیم نے گھر اللہ سے بنایا سی؟ نہیں، بدلے میں 7 اجرتیں مانگی۔ دیکھو میں قرآن کی روح سے گفتگو کر رہا ہوں، سورہ ابراہیم پڑھ کے دیکھ لو، ساری لکھے ہیں۔ او میری اور میری ذریت کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا، او فلاں کر دے، فلاں کر دے، مجھے امام بنا دے، مجھے یہ کر دے، ساری اجرتیں مانگی۔ جب بھی دعا مانگتا نا، ربے بنیت اللہ کا بیتن، اپنے آپ کو پہچانو، جو شیعہ بیٹھے ہو اپنے آپ کو پہچانو، کہتا ہے ربے بنیت اللہ کا بیتن، بنیت اللہ کا بیتن، بنیت اللہ کا بیتن، میں نے تیرا گھر بنایا، میں نے تیرا گھر بنایا۔ جب 7 مرتبہ مانگی نا اجرتیں اور اللہ سے کہتا میں نے تیرا گھر بنایا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا۔ ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے نا، کہنکا اشباؤ کا جاؤ این لشیت علی ابن ابی طالب او کسورت عورت لشیت علی ابن ابی طالب۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے نا، علی کے کسی شیعہ کو روٹی تو نہیں کھلا دی۔ نہیں سمجھ آئی بندیانو؟ آئے ہائے، کہا ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے، علی کے کسی شیعہ کو او کسورت عورت لشیت علی ابن ابی طالب، یا علی کے کسی بے لباس شیعہ کو لباس تو نہیں دے دیا۔ جناب ابراہیم حق کے بکے
یہ علی کون ہے جس کے شیعہ کو روٹی کھلانا کعبے کی تعمیر سے بھی افضل ہے، جس کے بے لباس شیعہ کو لباس دینا کعبے کی تعمیر سے بھی افضل ہے۔ آواز آئی اللہم عرفنی علی، پالنے والے مجھے علی کا عرفان دے۔ ہمارے علماء پڑھتے ہیں جی ہمیں علی کا تعارف کرا، بھئی تعارف تو اس کا کرایا جائے جس کی پہچان نہ ہو۔ ہم نے تو مصطفیٰ سے یہی سنا ہے کہ نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت اس وقت ملی ہے جب انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ تو عرفنی کا مطلب کیا ہوگا؟ تعارف نہیں، عرفان، مجھے پہچنوا یہ علی کون ہے۔ نراؤ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، جب لوگوں کے امام بنے نا پھر اللہ نے کہا آج تجھے آسمان کی سیر کراتا ہوں، حجابات ہٹے۔ او ابراہیم نے آسمانوں تک دیکھا، قرآن پڑھ کے دیکھنا، ایک نور نظر آیا، ایک نور نظر آیا جو شدت سے چمک رہا تھا۔ ابراہیم کہتے پالنے والے مجھے یقین ہے یہی علی کا نور ہے۔ اگلا جملہ آپ لوگوں کے لیے کہا یہی علی کا نور ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ یہ کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے نور کے ذرے ہیں جو اس نور کا طواف کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ ہم شیعۃ علی ابن ابی طالب، کہ یہی تو علی کے شیعہ ہے۔ چلو جو علی کا شیعہ بیٹھا وہ تو بولے مل کے حیدر علی، یا رسول اللہ، علی 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 حیدری، کہ ہم شیعۃ علی ابن ابی طالب، کہ یہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہیں۔ جب عرفان علی ہوا نا قرآن دی آیت پڑھنے لگا جے ابراہیم بھی کہتے ہیں پالنے والے مجھے بھی علی کا شیعہ بنا۔ فوراً آیت آگئی اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لا ابراہیم، ابراہیم بھی اس کا شیعہ تھا۔ یہ اس کون ہے؟ شیعہ ہوتا کس کا ہے؟ تو جو نبی شیعہ بننے پہ فخر کرے تمہیں شیعہ کہلواتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اور شیعہ بننے کے لیے پہلی چیز ہی اقرار ولایت علی ہے۔ اگر تو تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو شیعہ ہو، ورنہ تو پھر سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ مجھے کتنے منٹ پڑھنا تاکہ میں نے اس سامنے سے آدھا گھنٹہ اور کامران نے پڑھنا، یہ مطلب ہے جو تک کامران نہیں آندا تو انہوں ہن میں نے سننا پیڑا ہے تو میں بھی اس وقت تک چھڑنا نہیں جب تک ہن کوئی ذاکر آندا نہیں۔ چلو تو انہیں گل سنانے ہیں، اللہ کرے کہ دو چار بندے بولن، میں تواڈے اس علاقے پہلے سنائی بیٹھے ہاں، لیکن سنو سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے، کیا کہا میں نے جملہ؟ ایک دفعہ سارے بولو بغیر، میرے مولا دا فرمان دے، جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے، امام کہتے ہیں وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں۔ چلو جنہوں رزق علی کو چاہیے، جو مظہر علی کو سمجھتا ہے، ہم علی سے مانگتے ہیں مظہر ہونے کی وجہ سے، مظہر توحید ہونے کی وجہ سے، نمائندہ توحید ہونے کی وجہ سے کہ اللہ نے اختیارات عطا کیے ہوئے ہیں۔ یار میں اگر بحث کرا نا حافظ صاحب علی تو میں 2 گھنٹے اسی تلا دینے ہیں۔ میرے والد صاحب نے مشکل باتیں پڑھی ہیں، کہا وہ تھا مگر خالق نہ تھا،
اللہ تھا مگر رازق نہ تھا، اللہ تھا مگر مصور نہ تھا، اللہ تھا مگر عابد نہ تھا، اللہ تھا مگر معبود نہ تھا، سارا کچھ تھا، وہ تھا، خالق نہیں تھا۔ کہا پھر خالق کب ہوا؟ کہا جب ہمیں خلق کیا۔ نہیں آسان بات ہے نا، کہا جب ہمیں خلق کیا خالق ہو گیا، جب ہمیں رزق دیا رازق ہو گیا، جب ہم نے عبادت کی معبود ہو گیا، جب ہمیں بنایا مصور ہو گیا۔ یار اتنی پیاری باتوں پہ بھی والے چپ کر جاتے ہیں۔ لہذا انہیں رزق دیا تو وہ رازق کہلایا ہے، رزق دے کے کہا میں نے تمہیں دے دیا، اب اختیار تمہارے پاس ہے، آگے تم بانٹتے پھرو۔ ایسے ہی ہے نا، میں تمہیں بنا کے مصور ہوں، باقی تصویریں تم بناؤ۔ ایسے نا، تو بس بغیر شک کے دل میں علی کی ولایت کو بسائے گا، وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی۔ میں نے یہ بڑا پڑھا لکھنؤ میں، خدا کی قسم مجھے مجتہدوں نے اٹھ کے داد دی ان جملوں پہ، اللہ کرے کوئی بندہ سمجھ کے داد دے۔ میرے مولا کا نا ایک ماشکی تھا، ماشکی سمجھتے نا، سارے جان دے، سنی سنائی گل، جو مشک بھر بھر کے لاتا ہے۔ اس جملے پہ داد دو تو میں لکھنؤ دا ریکارڈ توڑا، آج تک لکھنؤ کا ریکارڈ لکھنؤ والے بھی نہیں توڑ سکے۔ لکھ کے دیا ہے مجھے مجتہد آیت اللہ حمید الحسن صاحب نے کہ لکھنؤ کی 400 سالہ تاریخ میں اتنی داد اور اتنی طویل مجلس کسی نے نہیں پڑھی جتنی مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین نے پڑھی۔ میرے مولا کا ماشکی تھا، انہیں میرے علی کرنا ہے جو تسا غور نہ سننا، میرے مولا علی کا ماشکی تھا۔ اللہ جانے، آواز آ رہی ہے نا ساروں کو، اللہ جانے وہ مولا علی کا ماشکی کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے۔ کتنا چل نہیں ہو یا میں وچ کھلو جاواں ہن تو بند کیتا تے میں وچ ہی کھلو کے پڑھنی جے باقی میں وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کون ہے نا، تو جو ان کا ساقی ہو وہ کتنا باکمال ہو، جو ساقی کوثر کا بھی۔ اچھا مجھے تھا کہ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے کہ لائٹ جان دی بے دینا، میں جملہ پلٹ کے کہتا ہوں، اللہ جانے علی مولا کا ماشکی کتنا خوش قسمت تھا جو توحید کے بدن کا ماشکی۔ اچھا بندے سوچی پہ گئے نے، زیادہ نہیں 2 4 5 بندے سوچی پہ گئے نے کہ کہہ دیا توحید کے بدن کا ماشکی ہے۔ اگر آنکھو تو قرآن دی ایک آیت سناما، مانا توحید دے بدن دے میں پورے دے پورے اشرے پڑھ چھڑے جے۔ ایک جملہ سنانا، تمہیں بیت رضوان یاد ہے جو دنیات 6ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے گورنمنٹ سکول آج، وہاں پہ پڑھی جاتی بیت رضوان کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی، بلا تشبیہ سرکار مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، آؤ میرے صحابہ میری بیعت کرو۔ جتنے صحابہ مصطفیٰ تھے انہوں نے محمد مصطفیٰ کے آیت پڑھن لگا جے میرے لے پاسے بیکھو تے ہاتھ تھلے رہا تے دکھ ہوئے گا، تواڈے ذاکر دا انتظار میں پیا کردا جے، تسی بھی کر دے، ہن تے من جاؤ انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ بیٹھے ہونا انتظار، سرکار مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، اصحاب مصطفیٰ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جب بیعت مصطفیٰ کرنا شروع کی، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 10 نمبر آیت لے کے آگے کہتا ہے محمد، اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ ہے فوق ایدی ہے، محمد اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تو میرے مولا علی کا تھا، اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے یہ ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو پھر مانو مظہر بھی علی،
نمائندہ توحید بھی خیر بسم اللہ اچھا جی میں بھی کھلوتا لوہے کو میں نے آگ میں رکھا تھا یارو ایک دفعہ لوہے کو میں نے آگ میں رکھا تھا یارو ایک دفعہ ہے وہ بھی گرم ہے وہ بھی گرم وہ سرخ تھی یہ سرخ تھا اس کو چھوا تو جل گیا اس کو چھوا تو جل گیا وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں تاثیر ایک مگر دونوں جدا ایسے ہی ہے وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں تاثیر ایک مگر دونوں جدا نتیجہ لوہا جو ہے وہ آگ کی قربت میں غرق ہے اللہ میں اور علی میں یہی ایک فرق ہے آپ سلامت رہیں باقی رہن دی خودی تشریح میں کر دوں میں نے تسی پڑھاؤ تو میں 4 گھنٹے بھی پڑھتا رہنا جے میں ممدی پوری جا کے پڑھنا خیر ہے وہ کہنا دور ہے تو وہ آپ تو نہیں نال ہی کھلوتا جے کوئی نہ نہیں تو گھنٹہ بعد پڑھ لیں گے مرتبے کے اعتبار سے علی کے بڑے کتنے ہیں مرتبے کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے علی کے 2 بڑے ہیں ایک اللہ ایک محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علی کے بھی مولا ہیں اور وہ ان دونوں کا خالق ہے یہاں پہ شرک ختم ہو گیا بھائی جان ایسی ہے جناب محمد علی کے بھی مولا اور وہ ان دونوں کا مالک بھی خالق بھی شرک ختم ہو گیا لیکن دونوں بڑے اللہ اور مصطفیٰ علی کے بارے میں کھینچا تانی کرتے ہیں کھینچا تانی سمجھ دیو ایک اپنے والے پاسے کھینچتا ہے تو دوجا دونوں آپس میں کھینچا تانی کر کے کہتے ہیں اللہ کہتا علی میرا ہے مصطفیٰ کہتے علی یہ ذہن میں رکھو کہیں گل سمجھان لگا جی جناب علی بظاہر 13 رجب کو دنیا میں آئے نہیں کوئی لفظ بظاہر سمجھ آیا جی شاہ جی بظاہر اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ 13 رجب کو آئے اور 21 رمضان کو واپس چلے گئے تو میرے لو یا علی مدد جے اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بے حق علی اعلیٰ تو اللہ ہے پھر یہ علی کون ہے ماننا پڑے گا آدم نہ تھا علی مہربانی بظاہر 13 رجب کو دنیا میں آئے 16 رجب والے دن مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے 3 باتیں کی لمبی چوڑی نہیں میرے سردار جو کھڑے ہو تھکنا نہیں 3 باتیں کی یا علی روحوں کا روحی لحموں کا لحمی دموں کا یا علی تیری روح تیرا گوشت تیرا خون اینی جی گل سمجھ جاؤ تو مسئلہ حل ہے جو سرکار مصطفیٰ نے کہا وہ کہتا علی میرا ہے مصطفیٰ کہتے علی اب مصطفیٰ نے ابتدا کی تیری روح تیرا گوشت تیرا خون یہ جو 3 چیزیں مصطفیٰ نے علی کی کہیں نا میری ہیں یہ تینوں چھپی ہوئی ہیں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی روح گوشت خون کدی روح ویکھی جے کسی دشمن دی نکل دی ویکھی ہوئے کسی نے فیر مار کے نکل دی ویکھی ہوئے نہیں مطلب روح نظر نہیں آتی گوشت کدے تھلے بندہ ایک بن کے پہ کمیز تھلے میں کہا تو کہہ سکنا ڈرنار تو آئے ہیں مراڑیاں نا میرا یار سے اچھا جی یہ دیکھیں سکن ہے نا گوشت اس کے نیچے چھپا ہوا ہے جلد کے نیچے یہ بھی چھپا اور خون رگوں کے اندر گوشت کے اندر رگیں ہیں ان میں چھپا ہوا ہے اللہ کہتا علی میرا ہے محمد مصطفیٰ کہتے علی میرا ہے ادھر ویکھنا بھائی جان تو ادھر فوٹو لائی میری نہ لائی کہ کوئی ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا جب سرکار محمد مصطفیٰ نے
تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. وہ بے جسم میدان میں آ کے کہتا یا علی، علی کی چھپی ہوئی چیزیں تیری ہوئی. وہ بے جسم کہتا یا علی، تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیرے ہاتھ. ہن تے بول کو یار، یہ ہن بھی میں کوئی نہیں بولتا تو پھر اللہ خیر کرے. آپ سلامت رہے. اوکے غور فرمایا جے. وہ بے جسم میدان میں آ کے کہتا ہے یا علی تیری آنکھیں، تیرا چہرہ، تیرے ہاتھ، تین چیزیں ادھر گئیں، تین چیزیں ادھر گئیں. لیکن فرق ہے جو چھپی ہوئی تھی وہ محمد نے لے لی. خدا دا ناجے بزرگ سے بولو، جو چھپی ہوئی تھی وہ محمد نے لے لی، جو ظاہر تھی وہ اللہ لے گیا. اگر چودہ شریف کھاریہ میں کوئی پوچھے نا علی کیا ہے، بلا جھجک کہہ دینا مصطفیٰ کے باطن کو علی کہتے ہیں، توحید کے ظاہر کو. شاباش، مل گئے. حیدری آپ سلامت رہے. اچھا، توحید کے ظاہر کو، مصطفیٰ کے باطن کو. چلو آسان گل کر لینے ہیں. ظاہر میں کیا کیا آتا ہے؟ چھپی ہوئی تین، محمد کی، ظاہر تین، اللہ کی. ظاہر میں ہاتھ آتے ہیں میرے بھائی جان. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو قرآن پھر غور سے پڑھو کسی چنگے جو مولوی کو لو. ظاہر میں آتے ہاتھ، اس لیے تو اللہ نے شیطان سے کہا تھا وہ لعنتی اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اوئے ہن سمجھ آئی جے، یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی. چلو 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 کوئی بات. میں تو آنو نا ایک آیت اور سنانا. دیکھو میں جنیاں بھی سنا رہا آیتاں. سورہ آراف قرآن حافظ صاحب نے پڑھیا ضرور ہے، انہاں دے آیا نہیں سی کہ انہاں نے جی نعرے لوانے تے آیتاں سناؤ. نہیں بھائی، قرآن محمد مصطفیٰ نے ہدایت کا نمونہ بنا کے علی مولا نے اکٹھا کر کے تمہیں دیا تاکہ اس سے ہدایت لو. ہم لیتے ہیں، تم کیوں نہیں لیتے؟ سورہ آراف اللہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ جب قیامت آئے گی نا اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا. یار میں نے روایت نہیں پڑھی، سورہ آراف کی آیت ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے پالنے والے. اگر تیرا دایاں ہے تو پھر بایاں بھی ہوگا. آپ کی زندگی ہو خدا دی قسم. بندیاں تے راضیاں جڑے کھلو کے پہ داد دیندے نے تو بندیاں تے بھی یا علی مدد جڑے بہ کے بھی چپ کر گئے تھے. اچھا ظاہر تھوڑی زندگی ہوئے بزرگ حیدری. اے دیکھو بزرگ نے نعرہ لایا تے تواڈے واسطے مولا دا فرمان جے، تواڈے واسطے شاہ جی تواڈے واسطے یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو آپ لوگ جو بالکل بزرگ ہو، آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے سارے بزرگ سر جا کے تواڈے واسطے بھی نے. میرے مولا دا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. چلو جو علی کی ولایت رکھتا ہے مل کے بولے، مل کے حیدری. ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو. آگے بھی سنو، امام فرماتے ہیں ہمارا بغض وہ لعنت ہے جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے. شاباش جوان حیدری.
مل کے حیدری یا علی۔ اچھا ہن دیکھو اے بندے تھکے تے نہیں نا، ظاہر میں کیا آتے ہیں؟ ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی آیت، والسماوات مطویات بیمینہ، یہ بھی آیت۔ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، خلقت بیدیہ۔ اچھا ہن توانو چیک کرن لگا جے، ظاہر میں کیا آتا ہے؟ اے لو جی مینو پڑھدے تقریباً 1 گھنٹہ تے 20 منٹ ہو گئے جے، مینو کسی بندے کولوں پوچھن دی لوڑ نہیں کہ 1 گھنٹہ تے 20 منٹ وچ کیڑا بندہ میریاں گلاں تو راضی بیٹھے ہے، ظاہر میں کیا آتا ہے؟ ذہن میں رکھنا، تے کیڑا بندہ ناراض بیٹھے ہے۔ تسی کہو گے حافظ تصدق دا بیٹا جادو کر ہے؟ نہیں، میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جب علی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ آئے ہائے، ایک ایک بندے کا چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے، جیڑا راضی ہے واڑی زندگی ہو۔ اچھا ہن دیکھ لو 1.5 گھنٹے دے بعد میں تانوں بور نہیں ہون دیتا، اگلی گلاں تے یا علیہ بندے اٹھ کے داد نہ دیتی، اساں بھی مولا کولوں کی منگیا 1.5 2 4 گھنٹے پڑھنا تے گل ہی کوئی نہیں، خدا دی قسم او تسی 5 گھنٹے آکھو تے پڑھاں گا، اینج ہی پڑھاں گا، لیکن سننا ضرور ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے نا، نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ جیڑا بندہ میری گلاں تے مسکرا رہا ہے، شاہ جی انہوں پوچھن دی لوڑ نہیں، نفس کیفیت بنا رہا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے، تے جیڑا میرے تے کچیچی بٹ کے بیٹھے ہیں انہوں بھی پوچھن دی لوڑ، اس کا بھی نفس کیفیت بنا رہا، چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا۔ اللہ قرآن میں کہتا رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے، تو کیفیت رکھتا نہیں، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کا مرتضی جاہل نہ بن، اسی لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا۔ توڑی نہیں علی ولی کرو تب عبادت ہے، بستر پہ کرو تب عبادت ہے، چلتے ہوئے کرو تب۔ اسی لیے تو میں نے علی کو وجہ اللہ بنایا۔ چہرے ظاہر میں آتا چہرہ، تو علی کا ظاہر کون لے گیا؟ تو اب پتہ کیسے چلے گا اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کس کا چہرہ دیکھنا پڑے گا؟ علی مولا کا۔ علی راضی، علی ناراض، تو پھر آج کے بعد رضی اللہ اسی کو کہنا نا جس سے علی راضی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ہو رہا ہے سناوا، 6666 آیتاں نے، تو میں آپ حافظ دے صاحب لا لو۔ ویسے یہ بھی بات پکی ہے، اللہ نے قرآن حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا، فکر کرنے کا دیا۔ اسی حفظ کر لیا لیکن فکر کیتی ہے۔ چلو وہ سامنے کھیت یہیں سے نظر آ رہے، آپ لوگ کسی علاقے میں جنگل میں کھیت میں چلے جائیں تو اتنے تانوں قبلہ نہ لبے، لینا پاسا، ویسے حد ہو گئی ہے، آج کل مولوی بھی لکھ دا قبلہ و کعبہ، قبلہ بھی یہ تو پھر 10 لاکھ لان دی لوڑ کا دی، میں مگر ہی کھلو جو اتنی حج ہو جائے گا۔ او میرے بھائی کھاریاں والو، او جودو شریف والو، گرد و نواح والو، او گلیانے والو، اے پورے اس علاقے والے یاد رکھو، حقیقت میں قبلہ و کعبہ یہ مولوی نہیں، محمد والے محمد یہی قبلہ ہے۔ یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ، یا علی تیری مثال امت میں ایسی ہے جیسے کعبہ ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسی ہے نا جناب،
آپ جنگل میں گئے قبلہ گم ہو گیا, کعبہ گم ہو گیا, کیڑے پاسے بسم اللہ, ٹینشن نہیں لینی, جنی دیر نہیں آندا ٹینشن نہیں لینی, کھلوتا جے میں تھے ساری دیہڑی, بندے بور بھی نہیں ہوندا گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, تو انہوں بور نہیں ہونے دا. آپ جنگل میں گئے, قبلہ گم ہو گیا, تے لیندا پاسا کیڑے پاسے سی, ہن پتہ نہیں. دوڑے مولوی صاحب, مولوی صاحب پہلا سوال کی کر دینے, اچھا دیکھا نا ہمارے بغیر گزارا نہیں, اب بتاؤ پہلا سوال کس کی تقلید کرتے ہو؟ شرعی مسئلہ دس رہے ہیں. بیچارہ گیا سی, پھنس گیا, ان جدہ نہ یاد آیا انہیں وہی دستا. انہوں نے کہا جی ایدی, انہوں نے کہا میں ایدی کرنا, تم ایدی کرنا, ایک کم کرنے ہیں, 3 تیزیاں 4 کھول لینے ہیں. پتہ 4 تیزیاں کھولیں, ایک میں لکھا ہے ادھر منہ کر کے پڑھو, میں مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین ریکارڈ کرا رہا ہوں. کچی گل میں کدی نہیں کیتی کہ میرے پیو دی 60 سال دی محنت داں تے لگ جائے, میں پوری گل تول کے کرتا جائے. ایک نے لکھا ادھر پڑھو, ایک نے لکھا ادھر پڑھو, ایک نے لکھا ادھر, چوتھے نے حد کر دی کا چاروں طرف. دین مکمل تھا, مرضی چلنی نہیں تھی. وارث قرآن علی کے دور میں ایک بندہ جنگل میں گیا, اس کا قبلہ گم ہو گیا, آیا یا علی, جنگل میں گیا تھا قبلہ نہیں مل رہا, کدھر منہ کر کے نماز پڑھوں؟ مولا علی فرماتے قرآن پڑھ. کہ مولا کون سی سورت؟ کا سورہ بقرہ. کون سی آیت؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کہ مولا یہ تو روز پڑھتا ہوں, کیا مطلب؟ مولا علی فرماتے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جنگل میں, کہیں صحرا میں, جہاں تمہیں قبلہ نہ ملتا ہو, مشرق بھی اللہ کے, مغرب بھی اللہ کے, جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لینا. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کرو گے وجہ اللہ تمہارے سامنے ہوگا. پتہ نہیں ہو شیعہ ہی نہیں جہاں بولے ہی نہیں. میں سورہ بقرہ دی آیت پڑھی ہے, روایت نہیں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کرو گے وجہ اللہ تمہارے, اللہ نہیں, وجہ اللہ. تو میں نے تسی دسو وجہ اللہ کون ہے؟ تو پھر مرتضی جملہ کہے وجہ اللہ میرا مولا علی ہے, جو ہر نمازی کی ہر سمت میں حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. جو ہر نمازی کی ہر سمت میں حاضر بھی ہو, ناظر بھی ہو, اس کا نام نماز میں آئے, باطل نہیں عبادت ہوتی ہے. لو جی میں مجمع چیک کیتا, 5 بندے اس گل تو ٹلے پہ گئے. علی کا نام لینا ثواب ہے. میں جڑا سوال کیتا تھا جواب دیو, علی کا نام لینا ثواب ہے. آواز آئی؟ عبادت ہے. بے شک تیری زندگی ہو. لو جی ہن تسی یہ نہیں ویکھنا کہ مینوں 1 گھنٹہ تے 40 منٹ ہون لگے نے, تسی میرا تازہ دم ہونا ویکھنا تے میں تہاڈا ویکھاں گا. علی کا ذکر ثواب نہیں. سارے سن لو کھاریاں لیو, جڑا علی دے ذکر نو ثواب سمجھدا مینوں مجلس سے نہ بلایا کرے. میرے انہوں جواب جے, علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت. اور جتنے بندے یا جو دو شریف امام بارگاہ میں آئے ہوئے ہو, آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت. مصطفیٰ کہتے ہیں ذکر و علی جو نے عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو تمہاری اپنی مرضی, گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کر لو. علی کا ذکر ثواب نہیں. مل گئے. حیدری. اچھا علی کا ذکر کیا بھائی جان؟ عبادت ہے. سارے بتاؤ علی کا ذکر کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. جناب
محمد مصطفیٰ نے بسم اللہ مدر بھائی آؤ کہیں پہ کہا ہو کوئی ریسٹرکشن لائی کہ مسجد میں کرو تو عبادت ہے، امام بارگاہ میں کرو تو عبادت ہے، گھر میں کرو گے تو عبادت نہیں ہے، سفر میں کرو گے تو عبادت نہیں ہے، بستر پہ لیٹ کے کرو گے تو عبادت نہیں؟ کہا مصطفیٰ نے یہ مطلقاً عبادت ہے۔ علی کا ذکر ٹھیک ہے جناب، مطلقاً سمجھتے ہو؟ مطلقاً سمجھتے ہو؟ میں سمجھانا مطلقاً کا مطلب میں نے اردو چ نہیں آندا، انگلش کہنا نو ریسٹرکشن فار اینی باڈی اینی ویئر، یعنی جس کو جہاں دل چاہے پڑھو وہاں مطلقاً عبادت ہے۔ علی کا ذکر گھر میں کرو تب عبادت ہے، سفر میں کرو تب عبادت ہے، بستر پہ کرو تب عبادت ہے، چلتے ہوئے کرو تب عبادت ہے، بیٹھے ہوئے کرو تب عبادت ہے، روٹی کھاتے ہوئے کرو تب عبادت ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں نام علی کا لوگے تو عبادت ہے، یہاں لوگے تو باطل ہے۔ آئے ہے نہیں کہا مصطفیٰ نے علی کا ذکر عبادت ہے تو پھر قیام میں لو تب عبادت ہے، رکوع میں لو تب عبادت ہے، سجدے میں لو تب عبادت ہے، تشہد میں لو تب عبادت ہے۔ شاباش، آخری جملہ مل گئے۔ آپ سلام، آخری جملہ آجو آجو بس مل گئے۔ حیدری سلام تو پھر جتھے بھی علی دا نام لو مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مولوی صاحب فرماتے جی قیام میں علی کا نام لے لو عبادت ہے، رکوع میں لے لو عبادت ہے، سجدے میں لے لو عبادت ہے، تو پھر تشہد میں باطل کیوں ہے؟ وہاں بھی عبادت ہونی چاہیے۔ علی کا ذکر مطلقاً عبادت ہے۔ لو جی اے نشانی رکھی ساری دنیا پھر کے بھائی آئے جے مدر جعفری صاحب، ٹھیک ہے جناب؟ آخری جملہ، ہر وجود کے چار وجود، ہر وجود کے چار وجود، بالکل نشانی۔ ادا مطلب 1 منٹ بعد مولوی چلے آجے۔ ہر وجود کے 3 بیکار ہوتے ہیں، 1 کرامت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے حیدری، لو جی 3 بیکار 1 کرامت آپ کی زندگی ہو۔ او بسم اللہ پیرو، آخری جملہ لو جی 1 گھنٹہ 50 منٹ پڑھ لیا، راضی ہو نا ان شاہ جی؟ بسم اللہ کرام، آخری جملہ۔ ان کا اشتہار میں نام لکھا تھا، ان کے بھی 4 وجود ہیں، 3 بیکار 1 کرامت، میرے بھی 3 بیکار 1 کرامت۔ میں ادھا نام لگا کہ ناراض نہ حافظ صاحب پڑھن جیڑا بھی آوے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے وجود قطبی، اشتہار جنہاں دا نام لکھیا مظہر جعفری صاحب، یہ ایک وجود ایسے کہتے ہیں وجود قطبی، کتابت کیا ہوا، نقیب ممبر نے اٹھ کے نام لینا کہ مظہر جعفری پڑھیں گے۔ یہ دوسرا وجود، اسے کہتے ہیں وجود لفظی، لفظوں میں بولا جانے والا۔ ایک علاقے والے سوچ رہے تھے کیسا ہوگا، کیسا لگتا ہوگا، کیسا پڑھتا ہوگا، یہ تیسرا وجود ایسے کہتے ہیں وجود ذہنی۔ 3 ہو گئے، چوتھا یہ سامنے بیٹھا ہے، اسے کہتے ہیں وجود حقیقی۔ 3 بیکار ہے، 1 کرامت ہے۔ اشتہار میں لکھا 14 شریف والوں کا کوئی فائدہ نہیں، نقیب ممبر بولتا رہے کوئی فائدہ نہیں، آپ سوچتے رہے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کون دے گا؟ وجود حقیقی۔ جب ممبر پہ آ کے محمد والے محمد کی ثنا کرے گا، جیڑا ہن نہ بولے 1 گھنٹہ 51 منٹ بعد وہ شیعہ ہی نہیں، سارا مہمان ہے۔ 4 وجود، 3 بیکار 1 کرامت۔ کائنات عالم میں میرا مولا علی ہے جس کے 4 وجود، 4 کرامت۔ علی بولو تو عبادت ہے، علی لکھو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت ہے، علی سوچو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مومنین تشریف رکھیں، ملک پاکستان کی بہترین ہستی